وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذه الأحاديث كلها تتعلق بالآداب الشرعية التي أراد المؤلف بيانها في هذا الباب. الأول فيما يتعلق بالاختلاط والمناجاة، بين صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للثلاثة إذا كانوا في مجلس أن يتناجى اثنان دون الثالث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین۔ معزز ساتھیوں، دوستوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، باب الحیض جو بلوغ المرام کا جو پہلا کتاب ہے، کتاب الطہارہ کا، یہ 10واں باب ہے، اور آج یہ تیسرا درس ہے باب الحیض میں، اور میں نے سابقہ 2 ملاقاتوں میں اس کے متعلق میں نے ذکر کیا، اور پہلی حدیث بھی میں نے پیش کی تھی۔ دوبارہ وہ حدیث ذکر کر رہا ہوں، اس کا ترجمہ بھی، تاکہ پھر وہاں سے پھر آگے بڑھیں اور اس حدیث میں جو مستنبط فائدے ہیں اور ایسے احکام مسائل ہیں اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو پہلی حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، کہتی ہے ان فاطمۃ بنت ابی حبیش كانت تستحاض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، رواه ابو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره ابو حاتم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ استحاضے کی دائمی مریضہ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، حیض کے خون کی رنگت سیاہ ہوتی ہے یعنی کالا ہوتا ہے، اسے آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ جن ایام میں یہ خون آ رہا ہو تو ان ایام میں نماز چھوڑ دو، اور جب دوسرے ایام ہوں تو وضو کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ اس حدیث کی تخریج اور ایسے جو کلمات ہیں جس کی وضاحت میں نے واضح کر دیا، اور حدیث کا مختصراً اس میں اہل علم کا کلام ہے، اور اہل علم نے اس حدیث کو اس پر حمل کیا، اس عورت کے بارے میں جس کی ابتدا ہوئی اور حیض اور استحاضہ ایک ہی ساتھ اس کا خلط ملط ہو گیا، ایک ہی ساتھ، بمعنی اسے معلوم نہیں ہے اس کی مدت کتنی حیض کی ہے، تاکہ پھر بعد میں کہہ سکے باقی مثلا استحاضہ ہے، نہ ایسے ہی پہلے سے اس کی کوئی اس کی عادت نہیں رہی، لیکن وہ تمیز کر سکتی ہے۔ تو اس حدیث میں آیا کہ تمیز کر سکتی ہے تو تمیز کرے۔ وہ کیا ہے کہ حیض کا خون کالا ہے اور وہ جو ہے کالا نہیں ہے، اور بھی فروق اس کا بیان کیا جائے گا۔ المہم تو اس حدیث کو اس پر اہل علم نے حمل کیا اور کہا اس حدیث سے مراد یہی ہے، حمل کیا یعنی اس حدیث کا مراد، کہ اس حدیث سے مراد ہے وہ عورت جس کی شروعات ہوئی حیض استحاضہ ایک ہی ساتھ خلط ملط ہوا، پہلے سے اس کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ اس کے ایام حیض کتنا ہے، اسے کچھ عورتوں کا 3 دن ہوتا ہے، کچھ کا 5 ہوتا ہے، کچھ کا 7 ہوتا ہے، 15 بھی دن بھی ہوتا ہے۔ صحیح مسئلہ ہے، اس کا کوئی عقل اکثر ہے ہی نہیں، کچھ عورتوں کا 1 ہی دن ہوتا ہے۔ ایسا بھی سنا ہوں کہ 10 دن میں 1 مرتبہ آتا ہے، مہینے میں 3 مرتبہ ہو جاتا ہے۔ تو اسے نہیں معلوم ہے اپنی عدت، اپنا ترتیب اس کا کتنے دن تک آتا ہے وہ نہیں معلوم ہے، اور استحاضہ بھی آ گیا۔ تو ایسی حالت میں کیا کہتے ہیں اہل علم، اس عورت کے لیے ہے کہ وہ تمیز کرے، دونوں خونوں میں فرق کرے۔ جو کالا ہے تو احکام حیض اس پر لاگو ہے، بمعنی نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، طواف نہیں کر سکتی،
دوسرا خون آ گیا تو خلاص وہ مکمل عام عورتوں کی طرح پاک ہے، وہ نماز پڑھ سکتی، طواف کر سکتی، روزہ رکھ سکتی، اور اس کی تمام قسم کی عبادتیں مقبول ہیں۔ تو استحاضہ جو ہے ایک بیماری ہے، اور حیض جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر، اللہ تعالیٰ کا یہ تقدیر، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، تو وہ فطری خون ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ ایسے ہی اسے بنایا، تو کوئی بیماری وہ تو نہیں ہے، لیکن استحاضہ ایک بیماری، اور اس کا اب علاج بھی لا شک جس طرح اور بہت سی بیماریوں کا علاج ہو گیا تو اس کا بھی علاج ہوتا ہے۔ پہلے ہو سکتا ہے اتنی آسانی سے اس کا علاج ڈاکٹر نہیں کر پاتے تھے ہوں گے، واللہ عالم۔ تو بہرحال یہ حدیث کے بارے میں جو کہا، اب اس حدیث کے بعد اس میں جو فقہ الحدیث ہے وہ بیان کر رہا ہوں، جو اس میں جو مسائل ہیں غور سے سن لیں، یہ اگر سمجھ گئے ابھی یہ مسائل تو باقی اور جو 2 حدیثیں 3 آنے والی ہیں آسانی سے سمجھ لیں گے۔ اس لیے تینوں حدیثیں آنے والی 2 اور بلکہ 3 حیض اور استحاضہ کے متعلق ہے۔ وہ عورت جو کنفیوز ہو گئی ہے، اور یہ مسئلہ جب ہوتا ہے تو پریشانی میں واقع ہو جاتی ہے عورت، نماز پڑھے یا نہ پڑھے، روزہ رکھے یا نہ رکھے، تو اس کے متعلق یہ تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے۔ راجح مسئلہ کیا، کوشش کروں گا کہ اس میں زیادہ باریکیوں میں نہ جاؤں، تاکہ یہ مسئلہ ویسے بھی یہ مشکل ہے اور زیادہ اس کو مشکل نہیں بنانا چاہیے۔ اچھا، تو پہلا مسئلہ اس حدیث سے جو ماخوذ ہے وہ یہ ہے کہ وہ عورت جسے استحاضہ لاحق ہو گیا، جس کو مستحاضہ عورت کہتے ہیں، مستحاضہ، اگر اس کا خون کئی دن تک آنے لگا اور مسلسل آنے لگا، پھر اس کے بعد اسے یہ اشکال پیدا ہوا، حیض اور استحاضہ دونوں خونوں میں اشکال اب ہو گیا، اس لیے مسلسل حیض کا خون کچھ مدت تک آتا ہے، اس کا مال مسلسل کئی آیا 3 ہفتے تک، مثلا 25 دن تک، تو وہ کیا کرے گی اس حدیث کے روشنی میں؟ ہاں، اس حدیث کے روشنی کیسے فرق کرے گی دونوں میں؟ تمیز کرے گی، یعنی تمیز کرے گی خونوں میں۔ تو اگر کالا خون آ رہا ہے تو حیض مانے گی، باقی پیلا جو آ رہا ہے اس کو استحاضہ کرے گی، استحاضہ میں شمار کرے گی۔ حیض کا خون آ رہا ہے تو اس میں وہ احکام حیض لاحق ہیں جو ابھی میں نے ذکر کیا، نماز، روزہ، طواف، اس کا یہ چھوڑنا پڑے گا۔ باقی وہ جب خون آ رہا ہے تو باقی وہ عام عورتوں کی طرح پاک ہے، وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، طواف کرے، اور اس کی پھر آئے گی بات کہ کیا غسل کرے ہر نماز کے لیے، ہر 2 نمازوں کے لیے، الگ مسئلہ ہے، لیکن اتنا بھی درس سمجھ جائے کہ وہ تمیز کرے گی۔ تو یہ اگر ممکن ہے تو الحمدللہ مسئلہ حل ہو گیا، ایسے عورت کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اگر کالا خون ہے تو خلاص وہ حیض ہے، کالا نہیں ہے، کالا کے علاوہ پیلا ہے، لال ہے، ہلکا ہے، تو وہ پھر استحاضہ ہے۔ پھر سے ایک مرتبہ یہ کہہ رہا ہوں، اہل علم نے اس حدیث کو اس عورت کے متعلق یا استدلال کیا، اس پر انہوں نے حمل کیا، وہ عورت جس کی شروعات ہوئی اور خون ایک ہی ساتھ، حیض استحاضہ دونوں مکس ہو گئے، خون شروع ہوا کہ اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ وہ استحاضہ کا بھی مسئلہ خلط ملط ہو گیا، یعنی بیماری شروع ہو گئی ساتھ ہی میں، تو ان کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تمیز کرنا ہوگا، تمیز کرنا ہوگا خونوں میں۔ کیوں تمیز کرنا ہوگا؟ تمیز کے علاوہ کوئی اور صورت ہے کہ مثلا 7 دن حیض مانے باقی کو استحاضہ مانے؟ نہیں، کیوں؟ اس لیے اسے اپنی عادت یا اپنی اپنی مدت اسے معلوم ہی نہیں ہے، حیض کی مدت اسے معلوم ہی نہیں ہے، تو وہ کیا تمیز ہی کرے گی؟ تو یہ حدیث اس عورت کے لیے ہے۔ مزید تاکید یہ دلیل سن لیں، ابن ابی شیبہ نے روایت کی اپنی سند سے، انس بن سیرین رحمہ اللہ سے کہتے ہیں، استحیضت امرأة من آل انس فامرونی فسألت ابن عباس، کہ ہمارے خاندان میں سے ایک عورت کو استحاضہ لاحق ہو گیا، تو ہم سے کہا کہ میں جا کر صحابی رسول عبداللہ ابن عباس المحدث الفقیہ سے ہم پوچھیں، تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، اما ما رأت الدم البحرانی فلا تصلی، یعنی جب حیض کا خون دیکھے تو نماز نہ پڑھے،
یعنی وہ حیض ہے، حیض کے احکام لاحق ہیں. وَإِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ فَلْتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّ. اور اگر پاکی دیکھے یعنی یہ خون منقطع ہو گیا تو گویا پاک ہو گئی، 1 گھنٹے کے لیے بھی دن میں، تو پھر غسل کر لے، اس کے بعد نماز پڑھے. بمعنی اب دوسرا جو خون آ رہا وہ استحاضہ ہے. تو اس حدیث یا اس اثر سے اس حدیث کی تقویت مل رہی. اور حدیث کے بارے میں ابو حاتم نے منکر کہا، یعنی حدیث میں اشکال ہے، لیکن ایک تقویت مل رہی اس اثر سے. اور کچھ اہل علم صحیح بھی اس کو کہا قرار دیا. تو المہم وہ عورت کیا کرے گی؟ تمیز کرے گی. عادت یا مدت اسے معلوم ہی نہیں ہے تو تمیز ہی کرے گی، مدت اسے معلوم ہی نہیں ہے. اس طرح اجتہاد کرے گی، دونوں خونوں میں فرق کرنے کی کوشش کرے گی. یہ اس عورت کے لیے ہے. اچھا، اب ادھر سوال یہ ہے، یہ تو واضح ہو گیا، جس کی شروعات ایسے ہی حیض استحاضہ، اب وہ تمیز کرے گی. یہ خلاصہ ہے، یہ خلاصہ ہے، اس لیے اسے مدت نہیں معلوم ہے. لیکن اب سوال ہے اسی میں ایک دوسرا نقطہ اسی پہلے مسئلے کے تحت. اگر پہلے سے اس کی مدت تھی اور معروف تھی، بمعنی شروع میں استحاضہ کی بیماری نہیں آئی، شروع میں مثلا کئی سال تک ہر مہینے میں 7 دن تک اس کو یہ آتا ہے، یہ ماہواری 7 دن تک. پھر مان لیں 10 سال کے بعد پھر وہ یہ بیماری لاحق ہو گئی، اور 7 کے بعد 7 کیا 25 دن تک اسے اب وہ خون آنے لگا. تو پہلے سے اسے تو معلوم ہماری مدت کتنی ہے، 7 دن. تو باقی جو 20 دن تک آ رہا ہے یا 15 دن یا 25 دن، باقی جو دن ہیں، یہ کیا اس کو استحاضے میں شمار کرے گی اور 7 کو حیض پکڑے گی، یا یہ تمیز کرے گی؟ کیا رائے؟ اچھا، تو اس مسئلے میں اس عورت کے لیے جسے اپنی مدت معلوم ہے تو اس کے بارے میں 2 قول ہیں. پہلا قول اہل علم کا ہے کہ اپنا وہی حساب، 7 دن اس کا حیض آتا تھا، خلاص 7 دن حیض ہے، باقی استحاضہ مانے. 7 دن کے بعد غسل کر لے اور باقی خلاص نماز پڑھے، روزہ رکھے الی آخری. یہ مشہور ہے، امام احمد کا یہی قول ہے، ابو حنیفہ کا بھی ایک قول ہے، شافعیہ کے مذہب میں بھی یہ موجود ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ صحیحین کی روایت، یہی حدیث کی تخریج میں نے ذکر کیا. صحیحین، امام بخاری امام مسلم کا لفظ ہے فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِ الصَّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي. کہ جب یہ حیض کا خون آ جائے تو نماز ترک کر دو. فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، جب اس کی مقدار، اس کی مدت ختم ہو جائے، اس کی مقدار، اس کی مدت ختم ہو جائے، تو پھر تم غسل کرو، یہ خون کو غسل کر دو یا غسل کر لو، دھل لو اور نماز پڑھو. تو انہوں نے کیا کہا کہ وہ مدت دیکھے گی، تمیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. واضح ہے یہ پہلا قول ادھر. کس کے لیے؟ اس عورت جس کی مدت معروف ہے. دوسرا قول ہے نہیں، یہی حدیث نہیں، تمیز کرے گی دونوں میں. کیا کرے گی؟ تمیز کرے گی. عادت پر یا جو مدت ہے اس کی، اس پر تمیز کو مقدم کرے گی. تو مثلا ایک عورت کی مدت معروف ہے، 7 دن آتا تھا، ایک ہر مہینے میں 7 دن، پھر 10 سال کے بعد یہ بیماری لاحق ہوگی، 25 دن تک آنے لگا. تو وہ 7 دن کے بعد بھی تمیز کرے گی کہ یہ کالا ہے یا پیلا ہے یا کالا کے میں سوا ہے. 8ویں دن بھی کالا دکھ رہا تو خلاص ابھی بھی وہ حیض میں، نماز نہ پڑھے نہ روزہ رکھے 10 دن تک بھی. اس کے بعد مسئلہ ہلکا ہو گیا تو خلاص 11ویں دن سے اپنے آپ کو پاک مانے. تو یہ دوسرا قول ہے کہ تمیز کو مقدم کرے گی. غور کریں بھائی، 2 ہی مسئلہ ہو رہا ہے، ایک مدت اور ایک تمیز. زیادہ یعنی اسے سمجھنے میں آسانی ہو. تو بہرحال یہ مذہب جو ہے مالکیہ کا ہے، شافعیہ کا ہے، اور ایسے ہی اس کے اندر اور بھی تفصیلات ہیں. بہرحال راجح قول ان دونوں میں کیا ہے؟ اس عورت کے لیے جس کی مدت معلوم ہے وہ مدت دیکھے گی یا تمیز کرے گی؟ مدت دیکھے گی، اس لیے کہ یہ لفظ صحیحین میں. بہرحال اور وہ بھی جو کہہ رہے تمیز، وہ بھی قول اپنی جگہ معتبر ہے. لیکن اس لیے ادھر بخاری کی روایت جو آ گئی، بخاری و مسلم کی، جو بھی میں نے ذکر کیا، پھر سے ایک مرتبہ دہرا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِ الصَّلَاةَ
پھر جب حیض آ جائے تو نماز چھوڑ دو. فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، جب اس کی مقدار اور مدت گزر جائے تو پھر کیا؟ تغسلی عنک الدم وصلی. اس لیے کہا جائے گا اس عورت کے لیے جس کی مدت معلوم ہے اس کے لیے یہ مدت دیکھے گی. 7 دن ہو گیا، اس کے بعد خلاص. اور یہ تمیز کرنا بھی آسان نہیں ہے، اتنا نہیں سمجھے کہ سب بہت آسانی سے، اس میں بھی کنفیوز رہتی ہے. اسی لیے یہ قول ان کے لیے زیادہ اس میں آسان ہے. اسی لیے یہ بھی دلیل پکڑتے ہیں کہ اس میں آسانی بھی ہے اور اضطراب اور اختلاف سے اس سے بچ جاتی ہے عورت. اچھا، اب تیسری عورت کا ساتھ لیں. یہ تیسرا پوائنٹ، وہ عورت جس کی نہ مدت ہے نہ تمیز کر پا رہی ہے. شروع آیا حیض، اس کے ساتھ یہ استحاضہ بھی شروع ہو گیا. کہا گیا تمیز کرے گی. اچھا، تمیز نہیں کر پا رہی، دونوں اس کو برابر دکھ رہا اور کافی تشابہ ہے. 15 دن تک، 20 دن تک سیم وہی خون نظر آ رہا، 25 دن تک. تو کیا کرے گی؟ تمیز کا امکان نہیں ہے، فرق نہیں دکھ رہا ہے، پہلے سے اس کی مدت معلوم ہی نہیں ہے. تو پھر کیا کرے گی وہ؟ ہاں یہ بھی ابھی اس کے اندر ماشاءاللہ غالب عورتوں کا نہیں، یہ کہا یا اہل علم نے، اکثر عورتوں کا نہیں، اکثر عورتیں کہیے اس جگہ، اس گاؤں، اس علاقے میں اکثروں کی قریبی رشتہ دار، اکثر عورتوں کی کیا مدت ہے؟ اگر دیکھا گیا واللہ 70% عورتیں تقریباً ان کا 6 دن 7 دن ہے، تو خلاص 6-7 دن پکڑ لے گی. مان لیں 10% عورتیں 3 ہی دن آتا ہے، اور اس میں پھر مان لیں 20% عورتیں 15 دن آتا ہے، تو کیا پکڑے گی؟ 7 دن. نہیں، 20% ہوا، 70% 7 دن ہے، تو 70% اکثر عورتوں کا جو ایام ہیں وہی اپنے لیے بھی شمار کرے گی. اس طرح وہ 6 دن یا 7 دن ہر مہینے میں اس کو حیض مانے گی، اور باقی اس کو کیا؟ استحاضہ رہے گا، اور پھر وہی احکام. یہ قول حنابلہ کا ہے، شافعیہ کا ہے، اور یہ حدیث میں ابھی پھر تفصیل سے آئے گا. حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا میں آئندہ جو حدیث آنے والی ہے اس میں یہ بات یہ آنے والی ہے، یا آئندہ کے بعد والی حدیث، تیسری جو حدیث ہے. اچھا، تو خلاصہ کلام اتنی باتوں کا پھر سے ایک مرتبہ کہنا اچھے سے سمجھ لیں. 3 قسم کی عورتوں کے متعلق اہل علم نے یہ ذکر کیا کہ کیا کریں. اصل مسئلہ کیا ہے؟ استحاضہ. حیض تو بھائیو واضح ہے کہ نماز نہیں پڑھے گی، اور اس کی بھی حدیثیں آئیں گی، لیکن اس لیے واضح، اس لیے ابن حجر رحمہ اللہ نے جو شروع میں استحاضہ مسئلہ جو عورتوں کے زیادہ ٹینشن میں رہتی اس سے انہوں نے شروع کیا. ورنہ حیض کی نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، وہ آسان، اس لیے وہ بعد میں آئے گا. اچھا، تو استحاضہ والی عورت کے متعلق تو اس کے لیے 3 حالات ہیں. پہلی حالت، پہلی شکل، پہلی صورت یہ ہے کہ جب سے حیض آیا ساتھ ہی ساتھ استحاضہ بھی مکس ہو گیا، تو کیا کرے گی؟ اس کا حکم کیا ہے؟ تمیز کرے گی دونوں میں. جس طرح کی اس حدیث میں آیا ہے، اگر کالا خون ہے تو وہ حیض کے ایام میں، بعد میں وہ رنگ بدل گیا تو استحاضہ میں استحاضہ مانے. دوسری حالت، دوسری کیفیت، دوسری شکل، دوسری قسم کی عورت جس کی پہلے سے مدت معلوم تھی، اسے مدت معلوم تھا کہ ہم ہر مہینے میں 7 دن آتا ہے مثلا، پھر اس کے بعد استحاضہ میں یہ بیماری لاحق ہو گئی، پھر 25-20 دن تک آنے لگا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں 2 قول ہیں. ایک قول ہے کہ وہی تمیز، یہی حدیث، دونوں میں تمیز کرے گی. 7 دن آتا تھا لیکن دیکھے گی 10 دن کے بعد فرق، تو 10 دن حیض ہے، باقی استحاضہ ہے. یہ پہلا قول تمیز. اور دوسرا قول کیا ہے؟ اپنی مدت دیکھے گی، باقی کو استحاضہ میں شمار کرے گی. اور کون سا صحیح ہے قول؟ مدت والا صحیح ہے. اس لیے امام بخاری، امام مسلم کی اس میں ایک روایت ہے، فَإِذَا ذَهَبَ ذَلِكَ یا فَإِذَا ذَهَبَتْ مُدَّتُهَا، کہ وہ مدت جب چلی جائے تو اس کے بعد پھر استحاضہ میں شمار کرے. نمبر 3، وہ عورت جسے نہ اپنی مدت معلوم ہے، شروع ہی میں یہ بھی مکس مسئلہ ہو گیا، بیماری لاحق ہو گئی، اور وہ تمیز بھی نہیں کر پا رہی ہے. تو ایک تیسرا قول ہے کیا؟ کہ وہ اغلب جو عورتیں ہیں ان کو دیکھے گی، اور یہ تفصیل سے تیسری حدیث میں آئے گا، اس میں بھی آئے گا کہ ماں کو یا قریبی
اپنی بہن کو دیکھے گی تو یہ اس طرح وہ آئندہ انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا. اتنا اچھی طرح یہ سمجھ لیں, بہت ہی مہم مسئلہ ہے, یہ پورا خلاصہ ہے بھائیوں, اور سب کے پاس وہ حدیث ہے, اور یہ اختصار کے ساتھ, ورنہ اس میں اور بھی لمبی چوڑی بحث ہے اور متعدد اقوال ہیں. اب دوسرا مسئلہ اس حدیث سے کیا مستنبط ہے کہ حیض کے خون میں اور ایسے ہی استحاضہ کے خون میں فرق ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ وہ کلر کا فرق ہے, بالکل. تو حیض کا خون وہ کالا ہے, اور استحاضہ کا جو ہے وہ لال ہوتا ہے, پیلے کی طرف مائل ہوتا ہے, بالکل. تو ایک ہی اہم فرق اس حدیث میں ذکر آیا. اچھا, اس کے علاوہ اور بھی فروق ہیں دونوں میں, یہ جاننا عورتوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اس کے علاوہ بھی ایک اور فرق ہے تاکہ مزید اطمینان ہو جائے. کیا فرق ہے؟ بہت صحیح. دوسرا فرق یہ ہے کہ حیض کا خون گاڑھا ہوتا ہے اور استحاضہ کا خون پتلا ہوتا ہے. گاڑھا ہوتا ہے اور یہ پتلا ہوتا ہے. نمبر 3, تیسرا فرق کیا ہے؟ بدبودار ہوتا ہے حیض کا خون, اور وہ اس طرح اس کی کوئی بو نہیں ہوتی اس میں. یہ تیسرا فرق ہو گیا. اور چوتھا فرق شاید مشکل ہے اس کو لائے, اس لیے اچھا, چوتھا فرق یہ ذکر کرتے ہیں اہل علم کہ حیض کا خون جمتا نہیں ہے, وہ نہیں جمتا ہے, اور جو استحاضہ کا خون ہے وہ جم جاتا ہے. بہرحال اس طرح اس حدیث کے متعلق یہ باتیں ختم ہو گئی. دو اہم مسئلہ تھا, خلاصہ جو ہے بار بار میں یاد دلا رہا ہوں آپ سبھی کو, تاکہ یہ علم آپ کے ذہن میں محفوظ رہے, زیادہ مدت تک مستفید ہوتے رہیں, دوسرے بھی مستفید ہوتے رہیں. یہ خلاصہ کو لکھتے رہے. باقی اور تفصیلی چیزیں جو باریکیاں ہیں وہ تو الحمدللہ سن رہے ہیں, سنتے رہیں گے تو یاد ہوتے رہیں گے, لیکن اس کو ضرور لکھا کریں. بہرحال اب دوسری جو حدیث ہے وہ پیش کر رہا ہوں, ابھی بھی وقت باقی ہے اس درس میں. دوسری حدیث باب الحیض کی یہ ہے, اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں, وفی حدیث اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ عند ابی داود لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا وتتوضأ فيما بين ذلك حدیث کا ترجمہ ابو داؤد میں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے یا حدیث میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ایک ٹب میں بیٹھ جائے, ایک ٹب لائے یعنی اس کے اوپر بیٹھ جائے, اور جب وہ پانی کے اوپر زردی دیکھے, یعنی خود سے اپنا تجربہ کرے خون کا, اور جب وہ پانی کے اوپر زردی دیکھے تو ظہر اور عصر دونوں نمازوں کے لیے ایک غسل کرے, اور اسی طرح مغرب اور عشاء کی نمازوں کے لیے ایک غسل کرے, اور نماز فجر کے لیے بھی ایک غسل کرے, اور ان کے درمیان میں وضو کر لے. اور ان کے درمیان, یہ بھی ایک سوال آئے گا, اس سے مراد کیا ہے؟ اور ان کے درمیان میں وضو کر لے, بعد میں آئے گا, جلدی نہیں کریں, پھر پوچھوں گا آپ لوگوں سے. اور ان کے درمیان میں وضو کر لے. علم بھائیو, جس طرح کی حیض کے مسائل ذرا مشکل ہیں, تو یہ حدیثیں میں بھی ابھی اگر آسان کرتے ہوئے پیش کروں گا, اس کے بارے میں تخریج اور جو کلام ہے صحیح ضعیف, تب بھی دیکھیں گے اس میں ایک لمبی بحث ہے, لیکن وہ جاننا ضروری ہے تاکہ حدیث اگر صحیح ہے تو پھر معنی یہ ہوا کہ اس پر عمل کرنا واجب ہوگا, اور حدیث صحیح نہیں ہے تو آپ پھر اس پر عمل کرنا یعنی ترک کر سکتے ہیں, اگر اور بھی کوئی تقویت نہیں مل رہی ہے اس حدیث کے لیے آثار صحابہ یا تابعین سے یا ایسے قیاس سے. لیکن سب سے پہلے جو راوی حدیث ہیں ان کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. اس حدیث کے جو راوی ہے یا راویہ اسماء بنت عمیس ہیں, عین پر پیش ہے, عین ہے, اسماء بنت عمیس, اسماء بنت عمیس. اور یہ انہوں نے بہت ہی پہلے اسلام لایا, شروع دعوت میں اسلام میں یہ داخل ہو گئیں, انہوں نے اسلام قبول کیا, انہوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف,
اپنے شوہر جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ. جعفر ابن ابی طالب علی ابن ابی طالب کے بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، تو حبشہ کی طرف ہجرت کیے. جس طرح کی مکی دور میں یہ ذکر کیا جاتا ہے. ادھر 3 بچے پیدا ہوئے، 3 اولاد. پھر اس کے بعد مدینہ کی طرف یا حبشہ والوں نے، یا حبشہ کی طرف جنہوں نے ہجرت کی، مکہ والے، پھر انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی. صحیح امام بخاری میں آتا کہ حدیث ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، یہ لمبی حدیث ہے. اس میں یہ آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اسماء بنت عمیس سے، سبقناکم بالہجرہ فنحن احق برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منکم، کہ ہم نے ہجرت کے سلسلے میں آپ لوگوں سے ہم نے سبقت حاصل کی، اور ہمارا اس طرح تعلق اور ہماری قربت زیادہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ لوگوں کی بنسبت، آپ لوگوں کی بنسبت جو اتنے تاخیر سے آئے ہو مدینہ ہجرت کر کے. تو ان کو یہ مسئلہ اچھا نہیں لگا، تو انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس بأحق بی منکم، کہ تم لوگوں سے زیادہ وہ قریب یا حقدار نہیں ہیں. وَلَهُ وَلِأَصْحَابِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ یعنی عمر اور ان کے ساتھیوں کی صرف ایک ہی ہجرت ہوئی مکہ سے مدینہ. وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلَ السَّفِينَةِ ہجرتان، اور تم اہل سفینہ جو سفینہ کشتی کے ذریعے ہجرت کی، تم لوگ کا تو 2 ہجرہ ہوا، 2 ہجرت ہوئی، ہماری طرف بھی اور اس سے پہلے دین کی خاطر حبشہ کی طرف. ان کے شوہر جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ معروف ہے غزوہ مؤتہ میں شہید ہو گئے، اور ان کی شہادت کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے شادی کی، اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اسماء سے ان کے یہ بیٹے محمد پیدا ہوئے. حجۃ الوداع کے وقت، احرام کے وقت، میقات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب مدینہ والے نکلے، ایسی حالت میں بھی عورتیں جاتی تھیں، سفر کرتے تھے. اور آج اللہ المستعان، چیک اپ پر چیک اپ، چیک اپ پر چیک اپ، دنیا کی پریشانی، حالات صحیح کہ نہیں، یعنی اللہ المستعان سبھی کا وہ حالت ہے. 2-3 بچے ہو گئے، خلاص عورت ایک دم ریٹائرڈ ہو گئی. ہاں اللہ المستعان. دیکھ ابھی بھی آتا تھا کہ کچھ عورتیں ہیں کام کے لیے باہر نکلی، بچہ پیدا بھی ہو، کاٹ واٹ کے یہ کیا بولتے ہیں ناڑی کاٹ واٹ کے آ بھی گئی گھر. اور ابھی تو اللہ المستعان پورا ڈاکٹر کے پوری ٹیم پہنچ جاتی ہے، اور پھر اللہ المستعان. بہرحال پھر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، تو اس کے بعد یہ اسماء رضی اللہ عنہا نے غسل دیا اپنے شوہر کو، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جس سے واضح ہوا کہ بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی. پھر اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے شادی کی. سبحان اللہ، صحابہ کرام کے درمیان عیب نہیں مانا جاتا تھا. اور آج کل خلاص ابھی جوان بھی ہے، انتقال ہو گیا شوہر کا، تو خلاص زندگی بھر وہ پھر بیوہ رہتی ہے. اور سوسائٹی میں بھی ایک عجیب ہے کہ 2 شادی بہت بڑا جرم ہے، اور اندر اندر سے بے حیائی زنا کرنا کوئی حرج نہیں. اللہ المستعان. بہرحال اللہ المستعان. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ ان سے خوابوں کی تعبیریں پوچھتے تھے. اس طرح یہ وقت مکمل ہو گیا باذن اللہ عز و جل. حدیث کی تخریج کے متعلق آئندہ درس میں بیان کروں گا. بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیرا، وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک و رسولک محمد.